السلام نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا بد نصیب مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، حج زکات لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، لیکن اما شتم ھذا اما ضرب ھذا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس پر تہمت زنی کی، اس کا حق کھایا، اس کا حق مارا، وہ سارے جمع ہوں گے، کیونکہ وہ دن انصاف کا ہے۔ دنیا میں انصاف نہیں ہے، انصاف آخرت میں ہے۔ یہاں تو کسی کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس انصاف، جس کے پاس پیسے ہیں، انصاف وہ لے جاتا ہے، وہ انصاف پیسوں سے تول کے لے جاتا ہے۔ یہاں انصاف کسی کو میسر نہیں ہے۔ حال ہمارا یہی ہے۔ انصاف اسی لیے مالک یوم الدین اس دن ہوگا جس میں انصاف حیوانوں کے مابین بھی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بکری سینگوں والی ہے، اس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو قیامت کے دن جو بھونی بکری ہے اس کو سینگ اللہ دے گا اور کہے گا اسی طرح مارو جس طرح اس نے تمہیں دنیا میں مارا۔ جانوروں کے مابین انصاف ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا۔ انسانوں کے مابین جب جانوروں کا معاملہ تمام ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے موتو، مر جاؤ، سب جانور مر جائیں، کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جنت دوزخ معاملہ ہے جن و انس کا، حیوانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے بعد انسانوں کے حساب کتاب کی باری آئے گی۔ اور پھر فرمایا جس پر جو ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم بھی آئے گا۔ یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھ پر اتہام لگایا تھا، مجھے مارا تھا، میرا مال لوٹا تھا، میری زمین اس نے اپنے قبضے میں لی تھی، اللہ ذوالجلال اس کی جو نمازیں ہیں ان کا اجر و ثواب اتنا لے لو، معاف کر دو، اس کو زکوٰۃ کا اتنا پیسہ لے لو، اتنا یعنی اجر و ثواب لے لو، اس کو معاف کر دو۔ حتیٰ کہ نماز کا ثواب ختم، اور روزے کا ثواب ختم، صدقہ و زکوٰۃ کا ثواب ختم، کچھ پلے نہیں، لیکن مظلوم پھر باقی، مظلوم پھر باقی ہیں۔ اب ان کو کیسے راضی کیا جائے گا؟ ان کی غلطیاں اور ان کے قصور اٹھا کے اس کے گردن پر رکھے جائیں گے، اس کو اس دنیا کے نمازی کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، جو سب کچھ لے کے آیا لیکن خالی ہاتھ۔ اس لیے حساب و کتاب کا معاملہ پہلے، اور بڑا خطرناک اور بڑا ہی خوفناک۔ اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ اسی وقت ہے جب ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر اتہام نہ لگائیں، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ اگر ایسا کیا تو یہ نمازیں بیکار جائیں گی، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس ایک ایک نماز کو آپ کہتے ہیں 27 گنا ثواب ہے، وہ ثواب سب جاتا رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔